أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ کلاس کے آغاز سے پہلے ہم معذرت خواہ ہیں کہ کل کلاس نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج باقاعدہ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں کما حق ہو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ ہم عقیدے میں معروف متن العقیدۃ الطحاویہ اس کی قرأت کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ یہ انتہائی اہم ایک متن ہے، اس کا تعارف میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے عقیدے کا تعارف، ضرورت و اہمیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عقیدہ اس کی جمع عقائد ہے۔ عربی زبان میں لفظ عقیدہ عقد سے ماخوذ ہے۔ عقد یعقد، عقد کا معنی گرہ لگانا، باندھنا، پکا کرنا۔ عربی زبان کے اندر عقد الحبل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب رسی کی گرہ لگانا۔ مطلب دل میں کسی بات کو مضبوطی سے باندھ لینا اور تصدیق قلبی کو پختہ کرنا، اور عقیدہ ایمان کو ایسا مضبوط بنانا جیسے گرہ باندھی جاتی ہے۔ شرعی اعتبار سے عقیدے کا مطلب ان قطعی اور یقینی باتوں کو جن پر انسان دل سے ایمان لائے، زبان سے اقرار کرے، اور ان میں کسی قسم کا شک اور تردد نہ ہو، عقیدہ کہلاتا ہے۔ مثلا ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، فرشتوں کا وجود برحق ہے، آسمانی کتابیں برحق ہیں، قرآن سچی آخری کتاب ہے، قیامت آئے گی۔ تو ان تمام باتوں میں شک کرنا کفر ہے، اور ان پر پختہ یقین رکھنا عقیدہ کہلاتا ہے۔ دین اسلام کے اندر اسلامی عقائد کی بڑی اہمیت ہے۔ عقیدہ یہ نجات کا ایک ذریعہ ہے۔ نجات کا دار و مدار صحیح عقیدے پر ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہے تو کامیاب انسان ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ یاد رکھیں، انسان کی کامیابی تین چیزوں پر منحصر ہے: عقائد کی اصلاح ہو، اعمال اصلاح ہو، اخلاق کی اصلاح ہو۔ ان میں اہم بنیادی چیز عقیدے کی اصلاح ہے، کیونکہ اعمال اور اخلاق بھی عقائد کی صحت پر موقوف۔ اگر عقیدہ درست ہے تو پھر اعمال بھی مقبول ہوں گے، اللہ کے ہاں وہ قبولیت کا درجہ پا لیں گے۔ لیکن اگر عقائد انسان کے خراب ہوئے،
ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اعمال اللہ کے ہاں نہ معتبر ہوں گے اور نہ ہی اخلاق معتبر ہوں گے۔ اس لیے عقائد کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ آیت مبارکہ واضح کرتی ہے کہ اللہ نے جب انحراف آیا، عقائد میں خرابیاں آئیں، اللہ نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے۔ اسی طرح اعمال صالحہ کی قبولیت کی شرط بھی ایمان پر ہے، عقیدے پر ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال مکہ مکرمہ میں صرف دعوت توحید پیش کی۔ اس سے عقیدے کی اصلاح، درستگی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے کہ عقیدے کی اصلاح ہوگی تو تبھی اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوں گے، وگرنہ عمل ضائع برباد ہوں گے۔ سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر شرک ہے، عقیدے کی خرابی ہے، تو بڑے سے بڑا عمل بھی قبول نہیں ہے۔ اسی طرح عقیدہ یہ مقصد حیات ہونا چاہیے، اسی میں سکون و اطمینان ہے۔ صحیح عقیدہ انسان کو مقصد حیات دیتا ہے۔ مومن بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب کون ہے، وہ دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہے، اس کی اگلی منزل کہاں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب انسان اللہ کی بندگی کرے گا، مقصد حیات کو پالے گا، اس سے دل کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر سے، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون اطمینان ملتا ہے۔ یہ تب ہی ہے کہ جب انسان کا عقیدہ درست ہے۔ اسی طرح عقیدہ یہ امت مسلمہ کی وحدت کا ذریعہ ہے۔ تمام انسانوں کا عقیدہ جب ایک ہوگا، اس میں امت ایک ہوگی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سب کا عقیدہ ایک تھا، دین ایک تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ توحید پر تھا۔ تو عقیدہ توحید یہ امت کو ایک لڑی میں، عقیدہ بگاڑ امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر وحدت امت کیوں نہیں ہے، عقائد کے اندر انحرافات۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، اصلاح عقیدے کی طرف توجہ دی جائے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایمان، عقیدہ افضل عمل ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح البخاری میں ہے، الایمان باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر ایمان لانا یہ افضل ترین عمل۔ جیسا پتہ چلتا ہے کہ ایمان، عقیدہ افضل ترین عمل ہے۔ اسی طرح عقیدہ درست ہے، یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا حدیث قدسی، اللہ کریم فرماتے ہیں یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ قیامت کے روز اللہ فرمائیں گے ابن آدم اگر تو زمین بھر برابر کے گناہ لے کر کے آئے، پھر میرے ساتھ ملاقات ہو، اللہ کے ساتھ میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا ہو، تو میں زمین بھری برابر مغفرت کے ساتھ آپ کو ملوں گا۔ جس سے پتہ چلتا ہے عقیدے کی اصلاح گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ تو اخروی نجات کا ذریعہ ہے، تو دنیا کے اندر بھی اگر انسان کا عقیدہ درست ہے
اللہ عزت دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے۔ عقیدے کی یہ اصلاح بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ کریم نے وعدہ فرمایا ہے سورہ نور کے اندر، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ نے تم میں جو اہل ایمان ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے، جو توحید والے ہیں، جن کا عقائد درست ہے۔ کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ کہ اللہ زمین کے اندر ان کو خلافت عطا فرمائے، جانشینی عطا فرمائے، جیسا کہ پہلے اللہ نے جو اہل ایمان تھے ان کو زمین کے اندر خلافت عطا فرمائی۔ اور دوسرے نمبر پر وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ ان کے دین کو، جو اللہ نے ان کے لیے دین کو پسند کیا ہے، دین کو مضبوط کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ ان کے خوف کو امن میں بدلے گا۔ یہ کس قدر اللہ کے وعدے ہیں، اور یہ کن کو ملیں گے؟ اہل ایمان کو ملیں گے۔ آگے پھر یہی فرما دے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہی ہے کہ میری بندگی کرتے رہیں، شرک نہ کریں، عقیدے کی درستگی ہو، اللہ پر کامل ایمان ہو، اللہ کی بندگی ہو، شرک و کفر نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے اندر عزت دے گا، غلبہ دے گا۔ لیکن ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو کفر کرے گا تو یہ انکار کر دے گا تو یہ فسق و فجور ہے، اللہ کی نافرمانی ہو۔ بہرحال اس سے واضح ہوتا ہے کہ عقائد کی اصلاح، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے اسلاف نے بھی عقائد کی اصلاح میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ قرآن اور سنت کے اندر ایمان اور عقائد کی اصلاح پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عقائد کی اصلاح میں بڑی خدمات انجام دی۔ حضرات صحابہ نے قرآن و سنت کی تدوین کے ساتھ محدثین کرام، علماء اسلام نے عقائد کی اصلاح پر اہم خدمات انجام دی۔ حضرات صحابہ کے دور میں گمراہ فرقوں نے جب سر اٹھائے تھے، قدریہ ہو، جبریہ ہو، جہمیہ ہو، اور اس طرح خوارج ہوں، روافظ ہوں، ان گروہوں نے جب سر اٹھائے تو حضرات صحابہ تابعین نے ان کی تردید کے لیے قرآن و سنت سے ان کا رد بھی کیا، اور عقیدے کی اصلاح حضرات محدثین نے اس کے بعد کتابیں لکھی، بعض نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، بعض نے حدیث کے اندر ہی مجموعہ حدیث کے اندر ابواب قائم کر کے عقائد کی اصلاح پر بڑی توجہ دی۔ موطا امام مالک ہو، اس کے اندر عقائد کی اصلاح پر امام مالک رحمہ اللہ نے کتاب القدر قائم کی۔ یہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں تقدیر کے منکر پیدا ہو چکے تھے، پہلی صدی ہجری کی کتاب ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، جب معتزلہ نے، جہمیہ نے سر اٹھائے، صفات باری تعالیٰ کا انکار کیا، حضرات محدثین میدان میں کود پڑے، اور اس پر پھر بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ ہر دور کے اندر حضرات محدثین، علماء کرام نے، محدثین نظام نے اس پر گراں قدر اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی الرد الجہمیہ والزنادقہ بڑی اہم کتاب ہے، جس میں معتزلہ، جہمیہ، بے دین لوگوں کا رد ہے۔ اس طرح امام ابو عبید قاسم بن سلام کی کتاب الایمان، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب خلق و افعال العباد،
ورد الجہمیہ، یہ مطبوع کتابیں ہیں۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح البخاری کے اندر کتاب الایمان قائم کر کے مرجیہ کا رد کیے، اسی طرح کتاب و توحید قائم کر کے معتزلہ، معطلہ، جہمیہ، ان لوگوں کا رد کیا ہے۔ کتاب الحکام کے اندر خوارج کا رد کیا ہے، روافظ کا رد کیا ہے، جن کے عقائد بگاڑ کا شکار تھے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب و توحید، امام ابن ابی عاصم کی کتاب و سنہ ہے، امام عبداللہ بن احمد بن حنبل کی کتاب و سنہ، امام خلال کی کتاب و سنہ۔ اس دور میں لفظ سنہ جو ہے یہ عقیدے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے سنن ابی داود کے اندر کتاب و سنہ لکھی ہے، اس میں جہمیہ کا، قدریہ کا، جبریہ کا رد کیا ہے۔ امام عثمان بن سعید دارمی رحمہ اللہ کی رد الجہمیہ، امام ابن مندہ کی کتاب الایمان، امام ابو الحسن اشعری کی الابانہ عن اصول الدیانہ، امام اجری کی کتاب الشریعہ، اسی طرح امام ابن بطہ کی الابانۃ الکبریٰ والابانۃ الصغریٰ، بڑی معروف کتابیں، امام لالکائی کی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، امام بہقی کی کتاب الاسماء والصفات، امام ابو عثمان صابونی کی کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، اس طرح امام ابو القاسم اصبہانی کی الحجہ فی بیان المحجہ۔ اس قسم کی بہت ساری عقائد کی اصلاح پر بڑی کتابیں، امام ذہبی کی العلو للعلی العظیم، بڑی معروف کتاب۔ اس طرح عقائد پر مختصر متون بھی لکھے گئے، جن میں معروف یہ متن جو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، العقیدۃ الطحاویہ، جو اہل سنہ کا ایک بہت ہی شاندار عقیدے پر ایک متن ہے۔ اس طرح امام ابن قدامہ کی لمعۃ الاعتقاد ہے، امام ابن ابی زید کیروانی کی مقدمہ ابن ابی زید۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تو عقائد کی اصلاح پر بڑی خدمات انجام دی ہیں، العقیدۃ الواسطیہ ہے، اور اس طرح حمویہ ہے، تدمریہ ہے، دیگر کتابیں شیخ نے کیا ہے اصلاح عقائد پر لکھی ہیں۔ اس طرح ان کے جو شاگرد رشید ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ، الصواعق المرسلہ جہمیہ کے رد پر ہے، دیگر ان کی کتابیں، اور ماضی قریب میں شیخ محمد بن عبد الوہاب کی اصول الثلاثہ ہے، کتاب التوحید ہے، کشف الشبہات، اس قسم کی کتابیں۔ بر صغیر کے اندر امام شاہ اسماعیل شہید کی تقویت الایمان ہے، ایمان کو مضبوط کرنے والی کتابیں، صراط مستقیم ہے۔ تو یہ ہمارے قابل فخر علماء کرام، محدثین اعظام، انہوں نے اصلاح کی عقائد پر بڑی خدمات انجام دی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ عقیدے کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ یہ ساری جو کتابیں اور خدمات میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کبھی بھی عقائد کی خرابی کے حوالے سے غفلت کا شکار نہیں ہوئے۔ انہوں نے عقائد کی اصلاح میں ہر دور کے اندر، جیسا کہ میں نے ترتیب کے ساتھ یہ بیان کہ ہر دور کے اندر علماء اسلام نے عقیدے کی اصلاح پر زور دیا ہے۔ انسان کا ایمان مضبوط ہو، عقیدہ مضبوط ہو، انسان توحید پر ہو، دیگر جو انحرافات آئے ہیں اس کے حوالے سے وہ متنبع رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ مختصر عقیدے کی حوالے سے جو خدمات تھیں، اس کا معنی مفہوم تھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ کا جو عقیدۃ الطحاویہ ہے، اس کے تعارف کے حوالے سے سب سے پہلے امام طحاوی رحمہ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، کون ہیں، کہاں رہتے تھے،
پیدائش کب ہے، وفات کب ہے؟ امام طحاوی رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث، فقی، مجتہد، نامور ایک مؤلف، مصنف تھے۔ ابو جعفر ان کی کنیت ہے، احمد نام ہے، ازدی، حجری، طحاوی، مصری ان کی نسبتیں ہیں۔ والد محترم کا نام محمد ہے۔ ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الطحاوی الازدی الحجری المصری۔ امام طحاوی کا اصل میں تعلق یمن کے مشہور قبیلہ ازد کی شاخ حجر سے تھا۔ اس کی طرف منسوب ہو کر آپ ازدی اور حجری کہلاتے۔ چونکہ آپ کے آباء و اجداد یمن چھوڑ کر کے مصر میں آ بسے تھے، اس لیے مصری بھی کہلاتے ہیں۔ اور جو طحا ہے مصر کی ایک بستی ہے، یہاں امام صاحب پیدا ہوئے، اس لیے طحاوی کہلاتے ہیں۔ تقریباً 239 ہجری کو مطابق 853 عیسوی کو مقام طحا مصر میں پیدا ہوتے، سن شروع کو پہنچتے ہیں۔ گھر کا علمی تھا، علم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اکثر علوم کی جو مناظر ہیں اپنے ماموں امام اسماعیل بن یحییٰ المزنی، جو امام شافعی رحمہ اللہ کے معروف شاگرد تھے، ان سے انہوں نے علم کی منازل طے کی۔ یوں کہیں کہ فقہ شافعی جو ہے اپنے ماموں سے پڑھا ہے، دیگر علماء سے پڑھا ہے۔ بعد ازاں وہ فقہ حنفی کی طرف متوجہ ہوئے اور حنفی علماء سے انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علوم، فنون اور دیگر جو کتابیں ہیں وہ پڑھی۔ اس کے علاوہ اپنے شہر، اپنے علاقے سے نکل کر کے طلب علم کے لیے وہ اسفار کرتے ہیں، اور یہ معروف ہے، علماء کرام محدثین کے رحلات بڑے مشہور ہیں۔ بلکہ ایسے محدثین ان کو رحال کہتے ہیں یا رحالہ کہتے ہیں، جو بڑے بڑے سفر کیا کرتے تھے۔ اس موضوع پر خطیب بغدادی کی کتاب الرحلہ فی الحدیث بڑی معروف کتاب ہے، پڑھنی چاہیے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ علمی اسفار شروع کرتے ہیں، بیت المقدس، غزہ، اسقلان، اس طرح سرزمین عراق، کوفہ، بصرہ، شام کے علاقوں میں یمن کے علماء کے پاس حاضر ہو کر کے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ اس دور میں جو محدث ان کو ملتے ہیں، علم کی جو تشنگی ہے اس کو دور کرتے ہیں، حدیث کے اندر اپنا ایک مقام بناتے ہیں، اور فقہ کے اندر بھی بہت ہی اپنا ایک مقام رکھتے تھے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی جو نسبت حنفیہ کی طرف ہے، وہ ائمہ کبار کی طرح مقلدین کے مسلک پر نہیں چلے، یعنی جو تعصب کا شکار ہو گئے، حق بات آتی ہے تو اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان اصول کی پیروی کی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصول کے موافق۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنے پیچھے جو یادگار علمی خزانہ چھوڑا، چونکہ آپ علم فقہ میں ایک عظیم محدث تھے، ایک مجتہد تھے، تو ایک عظیم القدر اضافہ جو کیا وہ آپ کی علمی تصنیفات ہیں۔ حدیث کے اندر شرح و معانی الاثار کے نام سے، اس طرح مشکل الاثار کے نام سے، یہ دو کتابیں بڑی معروف، بعض مدارس کے اندر یہ پڑھائی بھی جاتی ہیں۔
شرح معانی الآثار، اس طرح مشکل آثار کے نام سے۔ اسی طرح عقیدے کے حوالے سے جو اس دور میں مصر کے اندر انحراف پایا جاتا تھا، یہ چونکہ چوتھی صدی ہجری کا دور ہے، اس میں انہوں نے العقیدۃ الطحاویہ کے نام سے ایک مستند جو عقیدہ ہے وہ انہوں نے لکھا، اور اس متن کو بڑی پھر شہرت ہوئی، آگے جا کے ہم بیان کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے بھرپور زندگی علمی، عملی، ادبی گزار کر کے 321 ہجری کو اس جہاں فانی سے کوچ فرمایا۔ انسان فانی ہے، دنیا میں آیا ہے تو ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ جانے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے پھر اس دنیا کو خیر باد کہا، اپنے پیچھے جو بہترین ایک مواد چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے لیے، اس میں بہت سارے فوائد ہیں۔ تفصیل کے ساتھ امام طحاوی کا تعارف اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، امام ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء تذکرۃ الحفاظ میں پڑھیں۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس طرح علامہ سیوطی نے طبقات الحفاظ کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ امام ابن العماد الحنبلی نے شذرات الذہب کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ امام ابن خلکان نے وفیات الاعیان کے اندر ان کا ذکر کیا ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے المنتظم کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال اپنے دور کے یہ بہترین ایک محدث تھے، بلند پایا ایک عالم تھے، اور مجتہد فقیہ اجتہاد کے رتبے پر فائز تھے، بھرپور زندگی گزار کے گئے۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، نازل فرمائے، اور ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ طحاویہ کے نام سے، یہ ایک بہت ہی عمدہ، مفید اور مختصر یہ عقیدے کی کتاب ہے، یا رسالہ کہنے آپ اس کو، انتہائی مختصر یہ متن ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے اگرچہ شروع میں لکھا ہے کہ یہ متن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین قاضی ابو یوسف، امام محمد کے عقیدے پر لکھا جا رہا ہے، لیکن یہ جو عقیدہ ہے صرف امام ابو حنیفہ صاحبین کے نظریات کی ترجمانی نہیں کرتا، بلکہ چاروں ائمہ کرام اور امت سلف کا عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے۔ کتاب کا جو موضوع ہے عقیدہ طحاویہ کا، اس میں تقریباً 105 فقرات ہیں، اور ہر جو فقرہ ہے اہم موضوعات کو محتوی ہے، شامل ہے۔ عقیدہ طحاویہ میں جو اہم مضامین ہیں، اہم موضوعات ہیں، توحید باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے، یعنی آغاز ہی انہوں نے توحید باری تعالیٰ سے کیا ہے، کیونکہ توحید ہی کیونکہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اس اعتبار سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا آغاز توحید باری تعالیٰ سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ کلام الہی پر انہوں نے بیان کیا ہے، ارکان ایمان کا تذکرہ کیا ہے، نبوت و رسالت پہ بحث کی ہے، مسئلہ تقدیر کو انہوں نے کھول کے بیان کیا ہے، معراج مصطفیٰ کا تذکرہ کیا ہے، عرش اور کرسی کا تذکرہ کیا ہے، لوح و قلم کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح دیگر جو مسائل ہیں، جنت ہے، جہنم ہے،
بندوں کے افعال ہیں، قیامت برحق ہے، اور قیامت کے روز دیگر جو چیزیں ہیں، حوض کوثر ہے، شفاعت ہے، میزان ہے، یہ ساری چیزوں کا انہوں نے احاطہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل بدع ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، جبریہ ہیں، قدریہ ہیں، جہمیہ ہیں، روافظ ہیں، ان کا مثبت انداز سے انہوں نے رد کیا ہے۔ یہ کتاب بہت ساری خصوصیات کی حامل ہے، یہ متن جو ہے بہت ساری خصوصیات رکھتا ہے۔ سب سے اہم اس کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جامعیت ہے، عقیدے کے تمام بڑے مسائل انہوں نے اختصار کے ساتھ ان کو بیان کر دیے۔ کوئی لمبی چوڑی کے گفتگو نہیں کرتے ہیں، مختصر کلام کرتے ہیں اور اس میں عقیدے کی بات کو سمجھا جاتے ہیں۔ اسی طرح اعتدال کے ساتھ انہوں نے عقیدے کو بیان کیا ہے، اس میں غلو اور تقصیر نہیں پائی جاتی، بڑے احسن انداز کے ساتھ انہوں نے سمجھایا ہے، اور یہ سلفی منہج پر ہے۔ ہر بات کو دلیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیے ہیں، قرآن کی دلیل، اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے مرصع کیا ہے، مزین کیا ہے، اور پھر کوئی مشکل نہیں ہے، آسان فہم ہے۔ جیسا کہ اہل کلام کی جو موشگافیاں ہوتی ہیں، فلاسفہ کی جو کلام ہوتی ہے منطق فلسفے کی ساتھ، جیسا کہ بعض لوگوں نے، متکلمین نے عقیدے کی کتاب پر یا عقائد پر جو کتابیں لکھی ہیں، وہ علم الکلام فلسفے سے بھری پڑی، لیکن یہ عقیدہ جو طحاویہ ہے، امام صاحب رحمہ اللہ نے متکلمین اور فلاسفہ کی طرح اس کو قلم بند نہیں کیا ہے، بلکہ آسان فہم اس کو لکھ دیا ہے۔ اور سب سے اہم جو خصوصیت ہے، اتحاد کی دعوت دی انہوں نے، کہ اس کے اندر یہ ایک متفقہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے۔ تمام اہل سنہ کو دعوت اتحاد پیش کی، اور جو منحرفین ہیں ان کو اصلاح کی طرف دعوت دی انہوں نے۔ اسلوب اور منہج بھی بڑا ہی اس کتاب کا اہم ہے۔ ایک تو اختصار کو انہوں نے ملحوظ رکھا، جیسا کہ آپ پہلے جان چکے ہیں۔ ہر مسئلے کو، عقیدے کے ہر مسئلے کو انہوں نے مختصر جملے میں بیان کر دی ہے، اور پھر آپ پڑھیں گے جیسے کہ ہر جملہ عربی ادب سے بھرپور ہے، یعنی انداز، فصاحت و بلاغت کے ساتھ انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کتاب و سنہ اور فہم سلف کو ترجیح دی ہے، جو فلسفہ اور دیگر چیزوں سے انہوں نے گریز کیا ہے۔ تعصب سے یہ بالکل پاک، اور ساتھ ہی احسن انداز کے ساتھ جو فرقے باطلہ ہیں، منحرفین ہیں، ان کا انہوں نے بطلان کیا ہے، رد کیا۔ تو بہرحال عقیدہ طحاویہ کا یہ متن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی وجہ سے جو مدارس دینیہ ہیں، جامعات ہیں، اسلامی جو جامعات ہیں، اسلامی مدارس ہیں، ان میں یہ عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سعودی عرب کی اکثر یونیورسٹیز کے اندر اس عقیدے کو نصاب کے اندر باقاعدہ طور پہ شامل کیا گیا ہے۔ یہاں بھی جو وفاق المدارس السلفیہ کے جو تحت جو مدارس ہیں، جامعات ہیں، ان میں یہ عقیدہ جو ہے شرح کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اور اس مختصر متن کو اللہ نے بڑی قبولیت سے نوازا ہے۔ یہ بہت ہی معروف ہوا ہے،
یہ مصنف کی اخلاص کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اس کو شرف بخشا ہے، اس پر علماء نے بڑا کام کیا ہے، 100 سے زیادہ اس کی شروحات ہیں، تعلیقات ہیں، عربی کے اندر، دیگر زبانوں کے اندر، اردو کے اندر، عالم عرب میں اس کو بڑی مقبولیت ہے اس عقیدے کو۔ عقیدہ طحاویہ کی بڑی شروحات لکھی گئی ہیں۔ سب سے بڑی جو شرح ہے جو ہمارے مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے، امام ابن عبد العز الحنفی کی شرح العقیدۃ الطحاویہ کے نام سے، یہ بڑی ہی مستند ایک شرح ہے جو انہوں نے سلف کے منہج پر اس کو مرتب کیا ہے۔ یہ ابن ابی العز الحنفی امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے شاگرد رشید تھے۔ اکثر ان کا تذکرہ بھی ابن کثیر رحمہ اللہ کا اپنی کتاب کے اندر کر جاتے ہیں۔ اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابن ابی العز حنفی کا یہ کام نہیں ہے، ان کی شرح نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ ابن ابی العز الحنفی کا ہی کام ہے، انہی کی شرح ہے۔ تو بہرحال یہ شرح بڑی معروف ہے۔ اس کے علاوہ عرب علماء نے شیخ صالح آل شیخ کا اس کی ان کی بڑی معروف شرح ہے، شیخ صالح فوزان، شیخ البراق، شیخ محمد الخمیس، شیخ عثیمین کی شروحات اس پر وہ چھپ چکی ہیں۔ اس طرح دیگر علماء نے بھی اس پر تعلیقات مختصر انداز سے اور اس جامع اور تفصیلی انداز سے پر کام ہوا ہے۔ اس طرح ایک کتاب ہے شیخ علی بن حسن الحلبی الاثری کی النکات السلفیہ کے نام سے۔ اس طرح شیخ نے 5 علماء، شیخ احمد شاکر اور اسی طرح شیخ محمد ابن مانع، شیخ عبداللہ بن حمید، شیخ ابن باز، شیخ البانی رحمہم اللہ، ان کی جو تعلیقات ہیں ان کو جمع کیا ہے اور اس کا نام الریاض الندیہ علی متن العقیدۃ الطحاویہ کے نام سے اس کو شائع کیا ہے۔ یہ الریاض الندیہ یہ بھی ایک اس کی شرح جو ہے جامع ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، جاندار شرح ہے۔ بہرحال یہ اس کتاب کا مختصر جو تعارف ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تاکہ ہمیں سے پہلے اس کتاب کی عظمت، اہمیت کا علم ہونا چاہیے۔ یہ کتاب انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم کل اس کا جو متن ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ آج ہم جو سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، عقیدے کے حوالے سے، عقیدے کے تعارف کے حوالے سے، اور اسی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ کے حل اور کتاب کے حوالے سے، اس بارے احباب نے کوئی سوال کرنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس 10-15 منٹ ہیں، کوئی سوالات آپ نے کرنے ہیں تو آپ کر لیں۔ کل سے پھر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم اس کا متن ہم شروع کریں گے، اور پھر اللہ طول انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اردو کے اندر تعلیقات سامنے بیان کریں گے۔ آپ احباب نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم و اکرمکم اللہ۔ نعم۔